Let's talk about Islamic banking. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلامک بینکنگ. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے کانسیپٹس کو کلیئر کیا تھا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے, کس طرح یہ ورک کرتا ہے, کیا اس کے فوائد ہیں, اور تمام ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب موجود تھے. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے شروعات کی تھی بات کرنے پر کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں کیا کیا چیزیں, تو آہستہ آہستہ ہم پریکٹیکل سائڈ پر بھی آ رہے ہیں. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ بھی موجود ہو گئے, ان کا پہلے تعارف کراتے ہیں آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہے قادر علی بیگ صاحب, جو کہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں کنزیومر فائنانس ڈپارٹمنٹ میزان بینک. قادر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی صدیقی صاحب, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میزان بینک. احمد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اور تیسرے گیسٹ ہمارے آپ کے جانے پہچانے گیسٹ ہیں ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب, ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ ایڈوائزر آف میزان بینک. عمران صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے عمران صاحب, خیریت ہیں؟ آج آپ کے انڈسٹری سے کچھ اور لوگ بھی آئے ہیں بات کرنے کے اسلامک بینکنگ پر. تو قادر صاحب, آپ سے ہم جو ہے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. کنزیومر فائنانس کس حد تک پینٹریٹ کر چکا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے اس کی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کنونشنل بینک اتنے سالوں سے چل رہا ہے؟ You're talking about Islamic consumer finance, right? شرط میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے چلوں کہ کنزیومر فائنانس انیشلی پاکستان میں لیٹ 80s سے اسٹارٹ ہوا. کنونشنل بینکس نے اسٹارٹ کیا. انفارچونیٹلی کوئی آلٹرنیٹ آپشنز نہیں تھا جو ایک ضرورت کی, ایک ڈیمانڈ کی. یہ وہ ملک ہے جو آلموسٹ 95 to 96% مسلمان لوگ ہیں, ان کی ایسی ڈیمانڈ تھی انفیکٹ. تو آج وہ ڈیمانڈ پور کر رہی ہے الحمدللہ نظام بینک کمپلیٹ کرتی ہے. اور اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب 2004 سے کنزیومر فائنانس اسٹارٹ ہوا, آج جس اسٹیج پہ آپ دیکھتے ہیں برانچ کی گروتھ, کنزیومر فائنانس کی گروتھ ساتھ ساتھ ہی رہی ہے الحمدللہ. برانچ اسٹارٹڈ آف a certain number of branches, because as of today they're sitting on 114 branches. 114 branches can network in 33 cities. It all speaks about the success of the Islamic Consumer Bank and the Islamic banking itself in Pakistan. So there is a demand for it. It's substantial demand. It's a demand which is like, which I tell you, with maybe in this next 5 to 10 years, it will be a more dominant role than the conventional banking business. اور جو ڈیمانڈ ہے کیا وہ ریلیجیس ریزنس کی وجہ سے ہے, از اٹ جسٹ بیکاز اسلامک بینکنگ از حلال اینڈ دا کنونشنل بینکنگ پہ کوشچن مارکس ہیں, اور از اٹ فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو بھی کافی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ This is a combination of both. Primarily you're a Muslim country, okay, so there's a demand for Muslim products, there's a demand for Islamic products basically. And then of course, since you are as good as the conventional banking products in the industry, and more or less it works on the same patterns which the conventional bankings are offering, تو ہماری بھی اس بلکہ اسلامک بینکنگ پروڈکٹس کو آپ دیکھیں, جب سے ایک 5 سال کی عرصے میں جتنی نئی پروڈکٹس اسلامک بینک نے انٹروڈیوس کیا ہے, possibly you won't find that kind of numbers in conventional banking. You know, so I think the growth has been phenomenal. Alhamdulillah, جس طرح grow کر رہی ہے یہ, and like as of today I think 5.5% Islamic banking کی contribution is this market کے اندر. So almost like 95-96% is still wide open for Islamic products to infiltrate into this market here. As far as the services and the pricing are concerned, do you think you are at par with conventional? You have to be. Shazad, there is no way. But are you at the moment, or do you think we are as competitive as other conventional instruments are being offered in the industry? Because you can't be incompetitive. You can't be out of place there. You have to be in line with the market products. You have to be in line. The difference which we create primarily is the halal products which we offer. You see, which has been in demand and will remain in demand as long as we all are Muslims living in this country. صحیح ہے. احمد صاحب, آپ کا کیا ویو ہے اس چیز پہ؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک زیادہ تر کسٹمرز جو شفٹ ہوئے ہیں اسلامک بینک کی طرف سے وہ کس ریزن کی وجہ سے, از اٹ بیکاز ریلیجیس ریزن ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو زیادہ سمجھ آتا ہے یہ؟ دیکھیں, اس میں 2 باتیں. ایک تو جب پاکستان میں اسلامک بینکنگ نہیں تھی تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جو انٹیپڈ ڈیمانڈ تھی, اور بہت سارے ایسے کسٹمرز تھے جو اب تک اپنی ہاؤسنگ یا اپنی کار فائنینسنگ اور کنزیومر نیڈس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے, اور وہ ویٹ کر رہے تھے, اور وہ اس انتظار میں تھے کوئی اسلامک سولوشن آفر ہو. اور جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی اور اسلامک بینکوں نے کار فائنینسنگ, ہاؤسنگ فائنینس اور دوسری پروڈکٹ آفر کی, تو اس کے ساتھ پتہ چلا کیونکہ یہ شریعہ کمپلائنٹ سولوشنز تھے, تو اس میں ایسے پروڈکٹ فیچرز خود بخود آئے جو کسٹمر کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی بزنس سینس بھی بن گئی, لوگوں کو یہ پروڈکٹ بہت اچھی بھی لگی. خاص طور پہ آج اگر ہم ہاؤسنگ کی بات کریں تو ایک بہت اچھی پروڈکٹ لوگوں کے پاس آئی جو شاید کنونشنل پروڈکٹ کے مقابلے میں فیچر وائز بھی بہتر تھی.
اور ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے جو کہ سوئچ کر کے آئے یا پھر وہ کیٹیگری بھی نہیں، ایک ایسی اصل میں ہم اسلامک بینکنگ کنزیومر مارکیٹ کو تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 کلاسز کے کسٹمر سامنے آتے ہیں. ایک وہ کسٹمر تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم صرف اسلامک سولوشن دیں گے، وہ ویٹ کر رہے تھے. کچھ کسٹمر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کنونشنل بینکنگ کے پاس تو چلے گئے تھے، لیکن وہ اس کو مانتے تھے کہ یہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اسلامک پہ واپس آنا ہے. تو جب اسلامک بینکنگ آئی تو انہوں نے واپس اسلامک بینکنگ کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اسلامک بینکوں نے ان کو پھر سروس پرووائڈ کی. تو اور کیا گوئنگ فارورڈ کیا پلانز ہوں گے؟ کیا مزید ایکسپینڈ کرنا ہے ان دا کنزیومر سائڈ؟ بیکاز کارپوریٹ سائڈ پہ بھی ہم نے ڈاکٹر عثمانی صاحب سے بھی پچھلے کچھ پروگرام سے بات چیت کی تھی، کچھ ایشوز وہاں پر ہیں. سو جو انیشیل پینیٹریشن ہے کہ کنزیومر سائڈ پہ ہی رہے گی اور ول اٹ بی آن دا کارپوریٹ سائڈ؟ اصل میں دونوں طرف گروتھ ہے. اسلامک بینکنگ میں کنزیومر سائڈ کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں نہ صرف گروتھ اس طرح سے ہوئی کہ ہم لارجر شیئر آف مارکیٹ کو لیں گے، بلکہ ہم نئی پروڈکٹس پہ ورک کر رہے ہیں تاکہ کنزیومر کی جو اور ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری ہوں. تو کنزیومر فائنینس میں پینیٹریشن بھی بہت ہے اور کارپوریٹ اور ایس ایم ای سیکٹر جو چھوٹا طبقہ یعنی چھوٹا تاجر ہے جو ایک بہت بڑا اس ملک کا ایک کہتے ہیں نا گروتھ کا ایک فیکٹر ہے اور پوٹینشیل، اگر آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں، اس کو اچھا سولوشن دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اس ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. تو یقیناً اس کی چاروں طرف گروتھ ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو کنونشنل بینک جنہوں نے اپنی اسلامک ونڈوز کھولی ہیں، میں صرف ہاؤسنگ مارگیج ریلیٹڈ میں بات کروں، مثال سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹرن آف گروتھ دیکھیں اسلامک پروڈکٹس کی کہ کنونشنل بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے اس کی ٹوٹل سیلز یا اس کی ٹوٹل کانٹریبیوشن مارگیج کی اگر آپ دیکھیں دے آر ان فیکٹ سبسٹانشلی سرپاسنگ دی کنونشنل مارگیجز. Within that bank, Islamic window is doing much better business than the conventional window is doing, especially in mortgage business. Because primarily mortgages کو آپ دیکھیں زندگی میں انسان ایک ہی بار اپنے لیے گھر خریدتا ہے تو اس کی بڑی بہت کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو somehow ایک حلال طریقے سے اس کو میں but only in mortgage financing. دوسری طرف but what's the situation in other products? I think it will take up the same way. I mean چونکہ اب آپ دیکھیے کنونشنل پروڈکٹس کے اندر کوئی میجر چینجز نہیں آ رہی ہیں. اٹس سیم ٹیلر میڈ جو آج سے جب انہوں نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا تھا اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں تو مور اور لیس دا سیم پیٹرن آف پروڈکٹس ہیو بین موڈ. بٹ اسی کو اگر آپ تھوڑا سا if you compare the Islamic products vis-a-vis to the conventional product, آپ دیکھیں گے within 5 years, I mean the kind of transformation within the products has come in. I mean of course thanks to Ahmed and all, Ahmed ہے ہمارے عمران صاحب ہیں جنہوں نے مطلب they work day in and day out to like make these fine tune the products, they garnish the products, they're trying to make it more synergy for the commoners there. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ اسٹیج کتنی دور ہے جب ہم ایک جو کامن پروڈکٹ ہوتا ہے لیٹس سے اگر آپ پرسنل لون لینا چاہتے ہیں کنونشنل بینک سے یا پھر کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈو یو تھنک اسلامک باؤنڈریز کے اندر وہ پروڈکٹس بھی جو ہے لانچ کیے جائیں گے ان بینک سے؟ ابھی تک اس کا کوئی سچی بات ہے کہ ایسا آلٹرنیٹیو یا کوئی قائم مقام کہ جو سچے صحیح معنوں میں اسلامک ہو تو ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی نہیں اس کو کلاس کر پائے. البتہ کوشش ضرور کی ہے لیکن بہرحال اب تک اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹیو موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت ہیں، جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں شریعت کے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کو آپ وداؤٹ اینی نیسیسٹی آپ کسی کو قرضہ نہیں دینا چاہیے یا قرضہ لینا چاہیے بغیر کسی ضرورت کے جب تک کہ کوئی حاجت شدیدہ نہ ہو. لہذا پرسنل لون بنیادی طور پہ ایک بہت سی صورتوں میں ایسی ضروریات کے لیے آ جاتا ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ صرف تعیشات کے لیے یا فضول خرچی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. لہذا پرسنل لون کو انکریج نہیں کیا جائے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کی کوئی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا میڈیکل کی کوئی ضروریات ہیں یا اور کوئی شادی بیاہ کی ضروریات ہیں، تو اس کو بنا کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم ٹیلر میڈ قسم کی ان کے لیے ایک پروڈکٹ بنا دیں گے کہ جو کہ ان کو ان کے لیے فائنینسنگ نیڈ کو پورا کر سکیں. لیکن ابھی تک وہ ایسا ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کی گئی، لیکن اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کریں، لیکن ابھی تک یہ وہ انڈر ریسرچ ہے. پلاسٹک منی بھی کا کانسیپٹ بھی ابھی تک اسلامک بینکنگ میں نہیں آیا ہے. جی ہاں. یہ بتائیں کہ ریسنٹلی میں یہ سن رہا تھا کہ اوور ڈرافٹ فیسلٹی تو جو ہے ہماری کنونشنل بینک سے ملتی ہے وہ چیز شروع ہونے والی ہے، کنزیومر پہ کام ہو رہا ہے. جی اوور ڈرافٹ کی بھی یہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی آلٹرنیٹیو نہیں بن پایا. اوور ڈرافٹ ہو گیا یا رننگ فائنانس ہوا، اس کا ایک آلٹرنیٹیو سوچا ہے کہ مشارکہ کی بنیاد پہ کریں. لیکن آپ کو جیسے مشارکہ کے پچھلے ہم نے اس میں ایپیسوڈ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مشارکہ کی صورت میں کرنے میں بہت ساری دشواریاں ہیں، تو اس وجہ سے ہم مشارکہ کو نہیں کر پا رہے.
لیکن بہرحال اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مشارکت کی بنیاد پہ کریں. لیکن اگین وہ وہی بات ہے کہ اوور ڈرافٹ کے اندر بھی وہ مس یوز ہو سکتا ہے. بیسیکلی اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسٹ بیکڈ ہوتی ہے یا ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے, آپ نے جسٹ اوور ڈرافٹ ایشو کر دیا, وہ اس پیسے کو کسی بھی جگہ استعمال کرے, چاہے اوور ہیڈس میں استعمال کرے, تو یہ چیز کوئی اپریشیٹیبل نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو انکریج کیا جائے. یہ اسلام کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس کو اپلائی کرتی ہو. لہٰذا بنیادی طور پہ تو ہم کوشش یہ کریں گے جو بیسک نیڈس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کسی آدمی کی, تو اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے, بریک لیں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. انفیکٹ اس پروگرام میں آگے جا کر ہم بات کریں گے ہاؤسنگ فائنینس پر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, ویل بی رائٹ بیک. ان سے بات کریں گے اب ہاؤسنگ فائنینس پر. جی, پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے مشارکہ پر, اور وی ہیو سیڈ دیٹ آگے جا کے ہم ڈیمینشنگ مشارکہ پر بات کریں گے. تو ہاؤسنگ فائنینس میں یہ چیز جو ہے زیادہ استعمال ہوتی ہے, کیا کانسیپٹ کیا ہے, کس طرح اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ مشارکہ کی سب سے پہلے دو قسمیں ہیں, دو ٹائپس ہیں. ایک شرکت الملک کہلاتی ہے, ایک شرکت العقد. شرکت العقد وہی ہے جو کہ ہم نے جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ کے ذیل میں ذکر کیا کہ کوئی آدمی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی وینچر ہے, اس کے اندر وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے, جس میں کوئی تجارتی مقاصد ہوں, تو اس کو شرکت العقد کہتے ہیں. دوسری ہے شرکت الملک, جس کے اندر جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے. کوئی بھی فکس پراپرٹی ہے, وہ دو آدمی یا تین آدمی مل کر نئے وینچر کے لیے لے رہے ہیں, اس میں وینچر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو وینچر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی بھی ایسٹ کو پرچیز کرنا چاہتا ہے جوائنٹلی, ٹھیک ہے, تو دو یا تین آدمی مل کر اس کو خرید لیں. تو جب اس کی اونرشپ آ جائے گی یا کو اونرشپ اسٹیبلش ہو جائے گی, تو خود بخود شرکت الملک بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈیمینیشنگ مشارکہ کہا جاتا ہے, کہ ڈیمینش کے معنی ڈکلائننگ یعنی کم ہو جانا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مکان ہے, اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے. جیسے سے میں میزان بینک کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں, آپ میرے کلائنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں, اور آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ 80 لاکھ روپے کی فائنانسنگ لیں. تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آپ سے یہ مکان لینا چاہتا ہوں. تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیمینشنگ مشارکہ کر لیتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ 80% جو ہے وہ اس مکان کو آپ خرید لیں, اور 20% میں فائنانس کر دیتا ہوں. تو 80-20 کی اس میں جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو جائے گی. تو 80% کا میں مالک ہو جاؤں گا, یعنی بینک مالک ہو جائے گا, اور 20% کا آپ اس کے مالک ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اس مکان میں رہیں گے آپ, استعمال آپ نے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو آپ میرا جو 80% حصہ ہے یا اس کی ایکویٹی ہے, وہ آپ اس کو کرائے پہ لے لیں گے. ہمارے فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اجارت المشاع, یعنی انڈیوائڈیڈ شیئر کو آدمی کرائے پہ لے لے. یہ فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے جس طرح ایک فکس آئیڈینٹیفائڈ پراپرٹی کو کرائے پہ دے سکتا ہے, اس طرح انڈیوائڈیڈ شیئر کو بھی کرائے پہ دیا جا سکتا ہے. تو میں نے 80% آف مائی ہاؤس ہیز بین رینٹڈ آؤٹ ٹو یو. تو آپ کو میں نے اپنا 80% دے دیا, اور اس کے اگینسٹ آپ سے ایک پرٹیکولر آپ سے رینٹل چارج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دو کام ہو گئے. ایک تو سب سے پہلے ہم نے جوائنٹ اونرشپ کریٹ کی, اس کے بعد پھر میں نے 80% آپ کو اپنا کرایہ پہ دے دیا. ٹھیک ہے. تیسرا میں نے ایک ارینجمنٹ یہ کیا کہ بطور بینک میں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ کو مزید سہولت دینے کے لیے میں نے یہ کہا کہ آپ اگر چاہو تو جو میرا جو حصہ ہے, جو میرا 80% ہے, اس کو مثال کے طور پہ 80 یونٹ کے اندر تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہر یونٹ کی قیمت مثال کے طور پہ 1000 روپے ہو گئی. تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں, یعنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آپ چاہو مجھ سے میرا حصہ جو 80% ہے, تو وہ ایک یونٹ کر کے 1 بائی 1 خریدتے رہنا. تو آپ گویا کہ 80 انسٹالمنٹس کے اندر آپ جو ہے 1000 روپے دے کر میرا حصہ خرید لیں گے. پھر آپ کو فائدہ, اس کو رینٹ کہتے ہیں, جو آپ پیمنٹ کر رہا ہوگا کلائنٹ آپ کا, وہ رینٹ کہلائے گا. نہیں, اس میں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہونے کے بعد جو کرائے پہ دیا, تو وہ اس کے اوپر جو میں آپ سے چارج کروں گا وہ ریٹ ہوگا. لیکن آپ کو یہ جو میں نے ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرا حصہ فیس ویلیو کے اوپر یا اس کی کاسٹ پرائز کے اوپر ری پرچیز کر لیں یا خرید لیں, تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ یونٹ پرچیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گویا کہ میرے یونٹ یا میری اونرشپ آپ پرچیز کر رہے ہیں, بینک کی اونرشپ ایسے ایسے کم ہوتی ہے, اس طرح میرا حصہ ایسے سے کم ہوتا جائے گا. اس لیے اس کو ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس میں جو ہے وہ ڈیکریزنگ پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے جو رینٹ ہوگا یا جو ایکسٹرا اوپر پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر دیا جائے گا, وہ بھی پری ڈیٹرمنٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. جی, اس میں یہ ہوگا جو میں نے 80% آپ کو دیا ہے, تو اس میں یہی ہوگا کہ ہم جب 80% آپ کو اس کا کرایہ چارج کریں گے, درخت یہ دیکھیں گے کہ 80% جو ہماری کاسٹ آئی ہے, مثال کے طور پر 80 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, 80 لاکھ روپے کاسٹ آئی ہے, تو 80 لاکھ روپے اگر بالفرض کوئی سودی بینک کسی کو سودی طور پر 80 لاکھ روپے دیتا, تو کتنا وہ انٹرسٹ چارج کرتا.
تو جو جتنا وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے اتنا وہ اس سے کرایہ چارج کرے گا، کیونکہ اس نے کرایہ بھی دیا ہے. اور یہ ایک جائز شکل ہے کہ آپ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پیسے کو، جیسے میں نے پہلے بھی ربا کے اندر بتایا تھا کہ پیسے کے اوپر پیسہ نہیں کما سکتے، لیکن آپ اگر کسی چیز کی اونرشپ برقرار رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور میں 80% کا مالک ہوں، تو گویا کہ 80% اس کا رسک میں برداشت کر رہا ہوں، اس کے حقیقت رسک اینڈ ریوارڈ یا اس کا زمان اس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ میرے پاس ہے. لہٰذا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کو آپ کو اگر دے رہا ہوں استعمال کرنے کے لیے تو میں اس کا آپ سے کرایہ لے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں 80% کا، اور لہٰذا اس کا 80%، لیکن استعمال آپ پورا 100% کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ میرا 80% بھی استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اس 80% کا مجھے کرایہ دے دیجیے. اب اس کرایہ کا تعین، اس کی قیمت یا اس کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے، وہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ وہ باہمی رضامندی سے کوئی بھی طے کی جا سکتی ہے. اس کو 10% بھی کر سکتے ہیں، 15% بھی کر سکتے ہیں، 20% بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسا کرایہ رکھتے ہیں کہ جو کہ در حقیقت وہ فیسیلیٹیٹ کرے ایسے کلائنٹس کو جو کہ سودی طور پر پہلے لیتے تھے کہ یا سودی طور پر نہیں لینا چاہتے مکان کو، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کرایہ رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ سودی بینکنگ کے تھرو انٹرسٹ کے اوپر نہ لیں، بلکہ اتنا کرایہ دیں جتنا بھی کرایہ کے سودی بینک چارج کرتے ہیں، لہٰذا وہ اتنا کرایہ دے کے ہم سے رینٹل کے اوپر لے لیں. تو پھر وہ اتنا ہی کرایہ دیں گے اور اس پہ ان کو مکان مل جائے گا. احمد علی صاحب سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. مطلب یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اماؤنٹ بھی سیم کریں، لیٹ سپوز اگر میں کوئی پرچیز کر رہا ہوں پراپرٹی، میں کنونشنل میں بھی اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں اسلامک بینکنگ سسٹم کے ذریعے جب یہ مارگیج فائنینسنگ لینا چاہتا ہوں تب بھی اتنے ہی پیسے دے رہا ہوں. تفصیل سے بیان کیا اس وقت ڈاکٹر عمران صاحب نے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو خالی لفظوں کا لفظ بدل دیے، باقی کانسیپٹ تو سیم ہی ہے. تو کس طرح اس کو آپ سمجھائیں گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی آتی ہے کہ بھئی یہ تو اگر اتنی ہی کاسٹ چارج ہو رہی ہے یا مجھے اتنا کرایہ اسلامک بینک کو دینا پڑا اور اتنا میں انٹرسٹ کنونشنل بینک کو دے رہا تو یہ ایک بات ہو گئی. ایسا نہیں ہے. جیسے عمران صاحب نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو رہی ہے، گھر خریدا جا رہا ہے. جب آپ بینک گھر خریدتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا وہ مالک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا رسک بھی، گھر کا جو رسک اور ریوارڈ ہے وہ اس کا حقدار ہو گیا. جبکہ کنونشنل بینکنگ میں آپ دیکھیں کوئی اونرشپ آف ایسٹ نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کنونشنل بینک کا جناب میں نے آپ کو ایک لون دیا ہے اور 50 لاکھ روپے یا 80 لاکھ روپے کا لون دیا اور اس پیسے پہ مجھے کرایہ چاہیے. گھر کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ میرا کنسرن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کو نقصان ہوگا تو بینک اس ایسٹ کا اونر ہے تو وہ اس کے اونرشپ رسک کو بیئر کرتا ہے. اور جب آپ کسی چیز کے اونر میں کرایہ داری، تو ایک ہمارے اس معاشرے میں کامن ٹرانزیکشن ہے. آپ کرایہ داری پہ اگر کوئی گھر کرایہ پہ لیتے ہیں تو آپ گھر کے مالک مکان جو کہ اونر ہوتا ہے اس کا رسک بیئر کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کرایہ کا حقدار ہوتا ہے. تو اسلامک بینکنگ میں بھی جب اسلامک بینک ایک گھر خرید لیتا ہے، اگر وہ پارٹنرشپ پہ خرید رہا ہے تو اس پرپورشنیٹ حصے کا حقدار وہ مالک ہے، اتنا رسک لیتا ہے اور اسی کے اوپر وہ کرایہ لے رہا ہے. اور یہ کرایہ مارکیٹ کمپیریٹیو رکھا جاتا ہے تاکہ ایک کسٹمر کو ایک اچھی سروس مل جائے. اور اس میں ایک اور بات، جب وہ یونٹ خرید رہا ہوتا ہے ہمارا کسٹمر تو اس کا کرایہ خود بخود کم ہوتا رہتا ہے. یہ ایک طرح سے اس کا چونکہ ڈیمینشنگ معیار کا ہے نا، تو بینک کی اونرشپ کم ہو رہی ہے تو اس کا ثبوت واضح کہ کرایہ بھی کم ہو گیا. تو آپ کے لیے ایز اے کنزیومر ایک آسانی بھی ہو گئی کہ اگر آپ جیسے جیسے مالک بنتے گئے، اور یہ ایک کہتے ہیں ایک لاجیکل بات بھی ہے اور ایک مناسب بات بھی ہے کہ اگر ہم کم حصے کے اونر ہیں، کم رسک لے رہے ہیں تو کم کرایہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے احمد نے بتایا، میں اس میں ایڈ کر دوں شہزاد، جیسے احمد صاحب نے بتایا، عمران صاحب نے بتایا کہ بیسکلی دیکھیے کانسیپٹ از ناٹ دیٹ کہ مطلب نام سے تبدیل ہے. اٹس ناٹ اونلی دیٹ، یو ہیو ٹو سی دی انٹائر پرسپشن. اس کے پرسپشن کے پیچھے جا کے دیکھیں. جو کنونشنل لوننگ ہوتی ہے وہ ایک لون ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس میں کوئی رسک اینڈ ریوارڈ انوالو نہیں ہوتی ہے. نہ بینک، کسی بھی بینک کی، بینک کہتا ہے میں نے آپ کو لون دیا ہے، آپ نے مجھے پورا پے کرنا ہے. گھر کو خدا نہ خواستہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتی ہے، بینک از ناٹ ولنگ ٹو شیئر دا رسک ود دا کسٹمر. That is where the difference we create between the Islamic banking and the conventional. خدا نہ خواستہ کوئی collateral damage ہوتا ہے. We being the owner, Islamic banking products, Islamic banking institutions, کہ we take the risk along with that. خدا نہ خواستہ مثال کے طور پہ گھر زلزلے سے افیکٹ ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی collateral damage ہو جاتی ہے، کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر، کوئی چیز آ کر رین کر جاتی ہے گھر کو، یہ وہ، تو ہم چونکہ we are the owner، ٹھیک ہے، تو we share the risk with that element. ٹھیک ہے. نا یہ بتائیں مجھے کہ کن کسٹمرز کو آپ کیٹر کرتے ہیں؟ جو کہ ہاؤس پرچیز کرنا چاہتا ہو ان کو صرف کرتے ہیں، یا اگر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہو ایک گھر کی، اس میں بھی آپ لوگ جو ہے کرتے ہیں؟ اور تیسری ایک اور چیز کہ اگر کوئی پلاٹ خریدنا ہو خالی، کیا اس میں بھی پلاٹ کی جیسا عمران صاحب نے بتایا، ہمارے احمد صاحب نے بتایا، ہم دیکھیے کوئی انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرنز نہیں لینے والے. اسلامک ڈزنٹ الاؤز یو دیٹ. ہم لینڈ سے پلاٹ کی پرچیز کے لیے پرائسنگ نہیں، فنڈنگ نہیں کرتے. اف یو وانٹ ٹو بائی دا پلاٹ اینڈ دین بلڈ سم تھنگ آن دیٹ. اوکے.
اس کو پھر ہم فائنانس کر سکتے ہیں. پلاٹ کو ہم آپ کے بہاف پہ خرید لیتے ہیں, صحیح ہے, پھر آپ کو اس کے اگینسٹ ہم آپ کو جو ہے نا بلڈنگ کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے وی پرووائڈ یو ٹھیک ہے, money for that, to build that and construct that and live in that place. And when you start living in that place, then you start paying as rental. دیکھیے میں آپ کو کنونشنل سے اس لیے بتاؤں گا تھوڑا سا کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا عام طبقہ جو ہے نا وہ سمجھے اس چیز کو ڈفرینٹ ہے کیا. دیکھیے آپ نے ایک کنونشنل لون لیا آج, کل سے آپ کا جو ہے نا انٹرسٹ پیمنٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسلامک پروڈکٹس میں ڈفرینس کیا کریٹ کرتے ہیں, آج آپ نے پلاٹ لیا ٹھیک ہے, اور آپ نے 12 مہینے کے اندر اس کو بنانا ہوتا ہے اگریڈ ٹرمز, 12 مہینے کے بعد ہمارا رینٹل اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن میں چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے بات ہوئی کہ ہم بائنگ کے لیے جو آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہو تو ہم آپ کو فائنینس کر دیں گے, آپ گھر کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہو ہم آپ کو فائنینس کر سکتے ہیں, آپ رینوویشن کرنا چاہ رہے ہو ہم آپ کو فائنینس کر سکتے ہیں. اور ایک بہت اچھی پروڈکٹ جو ہم نے ڈیزائن کے شریعہ بورڈ نے اپروو کی کہ اگر کوئی کنونشنل بینکنگ میں فائنینس کروا چکا ہے اپنا گھر اور وہ وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ریپلیسمنٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں. تو کنسٹرکشن میں تو گھر اگر آپ گھر بائی کریں تو گھر کمپلیٹ ہوتا ہے, ہم اس کے اندر اونر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی گھر کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو فیسلیٹیٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ زمین خریدیں گے اور پھر زمین کی کے اوپر کنسٹرکشن کے لیے اس کو فائنینس کریں گے انڈر ڈیمنشنگ مشارکہ. ہماری اونرشپ اس کیس میں کیونکہ ایک ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے تو اس میں زمین کے اندر ہم اپنی اونرشپ لیتے ہیں صرف, ٹھیک ہے, اور اسی کا زمین کا رینٹ لیتے ہیں. لیکن اس کو آسانی کیا دیتے ہیں کہ یونٹ پرچیز جب شروع ہوگی وہ 12 منتھ کے بعد, تاکہ وہ اپنا اس کے پاس ایک بریک بھی مل جائے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے, اس کے بعد ہم کچھ مزید سوالات بھی کریں گے ہاؤس فائنینسنگ کے حوالے سے, اور آپ کا جواب بھی جو ہے ادھورا تھا, کچھ اور کویشچنز میں آپ سے پوچھوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلامک بینکنگ. ہاؤس فائنینسنگ پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک سچویشن ہے جس میں ایک شخص اگر ہاؤس فائنینسنگ لیتا ہے اور اس کی رہائش کلفٹن میں ہے اور بعد میں وہ اس کو رینٹ پہ دیتا ہے جہاں اس کو زیادہ رینٹ مل رہا ہے, دوسری جگہ پہ ایک شخص اگر کہیں ایسے علاقے میں گھر لیتا ہے جس کا کرایہ اتنا زیادہ نہیں, اس نے بھی کرایہ پہ دیا ہوا ہے تو اس کو کم رینٹ مل رہا ہے اپنے کرایہ دار سے, دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے, تب بھی بینک دونوں کو جو ہے ایک ہی طریقے سے دیکھتا ہے اور سملر جو ہے وہ ریٹ چارج کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایک آدمی گلستان جوہر میں مکان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ریٹ آف رینٹل چارج کر رہے ہیں, ایک آدمی ڈیفینس ایک لفٹر میں لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ریٹ آف رینٹل وہی چارج کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اس نے تو سمپل کرایہ داری کرنی ہوتی, مکان کی ہاؤسنگ فائنانس نہیں لینی ہوتی, تو پھر تو وہ مکان کرایہ پہ وہیں پہ لے لیتا اور وہی کرایہ داری کا کانٹریکٹ کرتا. مثال کے طور پہ اگر اسے کرایہ داری ہی کرنی ہوتی, ریئل اسٹیٹ کرایہ داری کرنی ہوتی, ہاؤسنگ فائنانس یا ہاؤسنگ ایکوزیشن نہیں کرنی ہوتی اس نے, یا مکان خریدنا نہیں ہوتا تو, یا مکان کا اصول مقصود نہیں ہوتا, تو اس صورت کے اندر وہ سمپل جا کے ڈیفینس کے اندر کوئی مکان تلاش کرتا اور جو ایک مارکیٹ ریٹ چل رہا ہوتا تو اس کے اوپر کرایہ پہ لے لیتا. لیکن اس نے مقصود ہے اس کی ہاؤسنگ فائنانس, ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس نے اوائڈ کرنا انٹرسٹ سے, ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ کا ایک ریٹ ہے, ٹھیک ہے. تو گویا کہ وہی چاہتا ہے کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ میں ان انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو کہ پریویلنگ ہے اس کی بنیاد پہ میں اسلامی طریقے سے لے لوں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ جوائنٹ کو اونرشپ کی ہے اور ہم نے اسے کہا ہے کہ بھائی 80% کا تم مالک کا بینک مالک ہے, 20% کا جو ہے کلائنٹ مالک ہے, اور یہ فیسلٹی جو ہے کرایہ داری کی 20 سال تک چلے گی, اور تم 20 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بینک کا یونٹ خرید سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں بینک اگر وہ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے مارکیٹ کے حساب سے کرایہ مجھ سے آپ چارج کریں, تو پھر بینک کا بھی ایک حق ہے, اور وہ بینک کا حق یہ ہے کہ جب جوائنٹ اونرشپ ہے اور 80% کا بینک مالک ہے تو بینک بھی اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اوور دا پیریڈ 20 ایئرس کے اندر جتنی اس کی انکریز ہوگی پرائز, تو پھر میں بھی تم سے اپریشیشن ہوگی, تو میں تم سے جو تم مجھ سے ری پرچیز کرو گے, جو میرا حصہ پرچیز کرو گے, تو وہ بھی مارکیٹ پرائز پہ کرنا, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ بینک سے کہیں گے تم جو ہے مارکیٹ پرائز پہ نہیں خریدو, مجھ سے جو تم اپنا حصہ بیچو وہ کاسٹ پرائز پہ بیچو, لیکن جہاں پر میرا کرایہ لینے کا وقت آئے تو تم مجھے کرایہ دو اپنے حساب سے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ مطلب پرائز اپریسیشن کو جو ہے اس میں نہیں ڈسکاؤنٹ کیا جاتا. نہیں, تو یہی تو فیسلٹی دینی ہے درخت کلائنٹ کو کہ آپ نے اونرشپ بھی ہے. یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ بینک کو بھول جائیں, میں نے اور آپ ہم دونوں بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ہم دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس پیسے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ مکان دلواؤں, ٹھیک ہے. میں نے جو ہے کہا کہ ابھی میرے پاس 80 لاکھ روپے پیسے ہیں, تو میں 80 لاکھ روپے بجائے قرضہ دینے کے ہم دونوں مکان خرید لیتے ہیں, میں اس کو مکان کو آپ کو کرایہ پہ دے دیتا ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اپنا حصہ, اور اس کے بعد آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے خریدتے رہنا مجھ سے. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ خریدنا
اس پرائز کے اوپر جو پرائز اس کی ایکچوئل پرائز تھی، جو کاسٹ پرائز تھی، جو قیمت خرید تھی اس کی، تاکہ میں آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تاکہ اوور دا پیریڈ اس مکان کے مالک بن جائیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں قادر صاحب، فرام اے بزنس اینگل کس طرح کا پروڈکٹ ہے یہ ایک اسلامک بینک کے لیے اگر وہ ہاؤس فائنینسنگ دے رہا ہے فیسلٹی ایز کمپیئر ٹو اے کنونشنل بینک؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اس میں اونرشپ لے رہے ہیں آپ ایسٹ کی، تو رسک ایلیمنٹ زیادہ ہے ایک بینک کے لیے. انفیکٹ رسک دو رسک ہے ہمارے ساتھ کنونشنل کے مقابلے میں. کنونشنل سے کریڈٹ رسک لیتا ہے اور اسلامک بینک پروڈکٹس جو ہیں وہ کریڈٹ رسک کے ساتھ رسک اینڈ ریوارڈ بھی ساتھ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر چونکہ اونرشپ اس کی ہوتی ہے ساتھ ساتھ مشارکہ ہوتا ہے، تو اس مشارکے کے ساتھ چونکہ اونرشپ کی ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے، تو اس پروڈکٹ کے ساتھ اینی رسک انوالو اتنا اس کے ساتھ وہ نقصان شیئر کرتا ہے. ان لائک کنونشنل بینک ہے، کنونشنل بینک لون دیتا ہے، لون کے لیے سے وہ پیسے کے اگینسٹ وہ پیسے ہی چاہتا ہے. صحیح. مارگیج جو ہے وہ ایڈیشنل کولیٹرل کے طور پہ اس کو دیا جاتا ہے بینک کو. بٹ ہیئر اونرشپ ہماری ہوتی ہے، ایک سرٹن پورشن آپ کی ہوتی ہے، اور اس پورشن کا اپنا رسک اینڈ ریوارڈ آپ کا ہوتا ہے. میرا پورشن کا رسک اینڈ ریوارڈ اسلامک بینکنگ کا یا اسلامک پروڈکٹس کا میرے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. سو وی آر کیرنگ ٹو رسک بیسکلی. وی آر کیرنگ دی مارکیٹ رسک وچ از اے کریڈٹ رسک، ٹھیک ہے، اینڈ دین وی آر کیرنگ دس رسک آف اونرشپ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی ریوارڈس رسک اینڈ ریوارڈس ریلیٹڈ ہے، ایسوسیٹڈ ہے، وہ ہمارا بھی ساتھ ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کتنا میجر ڈفرینس ہم کریٹ کرتے ہیں بٹوین دیز ٹو پروڈکٹ. ایک کسٹمر کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے، ایک سوچنے والے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنا خدا خواستہ ایک عام لون کے مقابلے میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو 100% جو ہے نا بینک لاس ہو جاتا ہے. پراپرٹی کلیئر ہے، کنونشنل بینک کلیئر ہے. دی انٹائر برڈن از آن دی ریسیپینٹ، ٹھیک ہے، از آن دی کسٹمر. یہاں پہ وہ صرف اپنی پورشن تک ریلیٹڈ ہے. خدا خاص 20% شیئر لے کے جتنا 20% کا اس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے وہ صرف 20% تک لاس بیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دا بینک اسلامک بینک دے بیئر دا انٹائر 80% رسک ود دا کسٹمر. You see, that's the biggest difference you create between these two. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے کہ پری پیمنٹ پینلٹی کیوں لگائی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسٹمر جا کر فل پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیٹس سے اس کے پاس پیسے آ گئے اور ایک سال میں وہ ماشاءاللہ پیمنٹ کر دیتا ہے، تو پھر کیوں اس پہ پری پینلٹی لگائی جاتی ہے؟ پری پیمنٹ پینلٹی نہیں ہے یہاں پہ، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پری پیمنٹ پینلٹی کا، بلکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کسٹمر ہم سے روٹین میں ہمارا 1 یونٹ خریدتا ہے ہر مہینے، تو ہم اس کو کاسٹ پرائس پہ سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ایک فائدہ دکھ رہا ہے، مارکیٹ میں پرائس بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، یا اس کو اپنی رینٹ کی سیونگ کرنا چاہ رہا ہے، تو آ کے ہم سے ایک سے زیادہ یونٹ خرید سکتا ہے. اس کیس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو فار ایگزامپل اپریشیٹ ہو گئی 20%، 30%، 40%، تو ہم اس طرح سے ہم صرف کیا کریں گے، اپنے یونٹ کی ویلیو کو صرف 3% یا 3% اپریشیٹ کریں گے. لیکن ابھی ہم نے بات کی نا کہ اپریسیشن کا تو کانسیپٹ ان جنرل سیکوینس نارمل کیس میں اگر وہ اپنے 20 سال یا 15 سال پورے کرتا ہے تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے. صرف ان یونٹس پہ جو وہ ایڈیشنل خریدنا چاہتا ہے، اگر مارکیٹ میں پرائس بڑھ گئی ہے تو اپریشیٹ ہوگا. اگر مارکیٹ میں پرائس نہیں بڑھی، فار ایگزامپل کانسٹنٹ پرائس چل رہی ہے، کانسٹنٹ رجیم ہے اس وقت، تو بینک اپنا یونٹ بغیر کسی پینلٹی یا بغیر کسی انکریز کے سیل کرتا ہے. تو اس میں کوئی پری پیمنٹ پینلٹی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جو 100 روپے کی تھی جو میں نے خریدی، آج وہ 150 روپے کی مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو بینک صرف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جلدی خریدو گے تو میں آپ کو 103 کی دوں گا، ابھی بھی 47 روپیز کا بینیفٹ آپ کو ہی دوں گا. تو پینلٹی نہیں ہے بلکہ ایک پروفٹ آن سیل ہے کہ بینک، کیونکہ اس کے بعد بینیفٹ کیا بینک نے دیا کہ اس کا فار ایگزامپل کسی نے 10 مہینے کا 10 یونٹ ہم سے خرید لیے ایک ساتھ، تو اب کسٹمر کا 10 منتھس کا جو رینٹ تھا، 10 مہینے کا جو کرایہ تھا وہ ویو ہو گیا. تو وہ اس کو اتنا بڑا بینیفٹ ملا اور بینک کو ایک چھوٹا سا گین ملا، کیونکہ بینک نے اس اسکیم کو رن کر رہا ہے. لیکن اگر کاسٹ نہیں بڑھتی تو ہم اس کو اسی قیمت پہ سیل کر دیتے. تھوڑی سی مجھے اور ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، کیا اس کے پیچھے ریزن بنتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سمپل ورڈ تو نہیں چینج کر رہے. نہیں، یہ بات یہ ہے کہ ویسے پینلٹی لینا تو اسلام میں مال کی پینلٹی لینا جائز نہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بات اچھے سے سیکھی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اس بات کا حق ہے مجھے، جب میں اس کا 80% کا مالک ہوں تو کیا کہتا ہے مجھے اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ میں اس کو جب بھی آپ کو سیل کروں مارکیٹ پرائس سے بیچوں. ٹھیک ہے، چاہے مارکیٹ پرائس 100% بڑھ گئی ہو یا ڈبل ہو گئی ہو، 3 گنا بڑھ گئی ہو، تو میں آپ سے جو بھی مارکیٹ پرائس پہ لے سکتا ہوں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارکیٹ پرائس کو فورگو کر دیتے ہیں، ہم آپ کو جب بھی سیل کریں گے کاسٹ پرائس پہ کریں گے. لیکن اگر کلائنٹ یہ دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے معاہدہ کیا 20 سال کا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے ڈپازیٹر سے پیسے جو لیے وہ 20 سال کے لانگ ٹرم بیسس پہ لیے، اور جب لانگ ٹرم پہ پیسے لیے تو اس کی جو شرح نفع ہے، جو مضاربہ کی شرح ہے، وہ بڑھا کے رکھی.
वेटेज हमने हाई रखा उसका, तो ज़्यादा रिटर्न देना है, तो वो पैसा हमने 20 साल के लिए लिए, ठीक है, और वो पैसे हमने वहीं लगा दिए कि वो 20 साल तक लेगा। और उसने क्या किया, उसने देखा जैसी प्राइस की 2 गुना बढ़ गई या 100% बढ़ गई, तो उसने वो कट किया 20 साल का जो मुआहदा था, और वो आ गया बैंक को सेल करने के लिए, और बैंक से कहता है मुझसे तुम कॉस्ट प्राइस पे खरीद लो। ठीक है। उसने किस्तें कितनी दी, रेंटल उसने कितना दिया, 2-3 महीने का उसने किराया अदा किया, ठीक है, तो उसको फायदा ये हो गया कि प्राइस की प्रॉपर्टी तो उसको दुगनी मिल गई या 3 गुनी मिल गई, लेकिन किराया उसने सिर्फ 2-3% ये 2-3 रेंटल ही पे किए थे। ठीक है। तो इससे बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो गया, होने का खतरा है, क्योंकि उसने पैसे उठाए हुए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, और आगे उसको उसी हिसाब से उसने वेटेज तय किया हुआ है, और वो पैसे जब उसको वापस आ जाएंगे तो पैसे आइडल हो जाएंगे। तो दरअसल ये एक तरीके से उनको डिस्करेज करने के लिए एक छोटा सा टूल है कि भाई हम आपको फिर हम अपने उस कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचेंगे, अब अगर आप हमारे पास तक जल्दी आ जाओगे तो फिर हम उस सूरत में 3% महंगा बेचेंगे, अपना यूनिट आपको 3% महंगा बेचेंगे। तो इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत देता है कि आप 10% महंगा बेचें, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्री एग्रीड जो प्राइस है, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक चीज तय कर लेते हैं कि मैं इतने % तो मैं महंगे दूंगा, तो ये आप किसी चीज की परचेजेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपने जब एग्री कर लिया कि मैं इन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर मैं कंप्लाई करता रहा तो उस सूरत के अंदर तो मैं तो इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर खरीद लूंगा, अदरवाइज जो है अगर बिलफर्ज में पहले आगे खरीद रहा हुआ तो 3% महंगा खरीदूंगा, तो फिर भी जो है वो मार्केट प्राइस को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि मार्केट प्राइस जो है वो कई सूरतों में ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा एप्रिशिएट कर जाती है बनिस्बत 3% की। कादिर साहब के जो लोग वक्त पे पेमेंट नहीं कर सकते उस पर भी जो है पेनल्टी लगाई जाती है, इस्लामिक बैंकिंग से भी अगर आपने फाइनेंसिंग वजूहत देखी जाती हैं कि फलाना खासा डिसीज है, अच्छा कंडीशंस हैं उसमें। आप प्रोडक्ट इस्लामिक प्रोडक्ट्स को हरगिज़ आप इस तरह ना समझिए कि ये फलाना खासा कोई चैरिटी है या फलाना खासा कोई इस तरह की चीज़ है। I mean, it's a business related product. Exactly. See, so it has to be more business oriented, like, you know. I mean, हर चीज़ का एक कॉस्ट है, हर चीज़ की एक रेवेन्यूज है, ठीक है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई डिसीज है तो इमीडिएटली स्टॉप पेमेंट, यू नो, आई मीन अनलेस उसकी कोई क्या कहते हैं वारिस हो उनके, तो वो आके निगोशिएट कर लेते हैं या दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू विद दैट। बट ये कि जब तक डिसीज केस में जब तक कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती है, यू नो, द रेंटल स्टॉप्स, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी सहूलतें हैं जहाँ पर लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट से देखते हैं फिर डॉक्टर साहब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अगर किसी जगह पे भी लेट फी कोई क्लाइंट दे रहा होता है तो क्या बैंक उसको इस्तेमाल कर सकता है एज ए रेवेन्यू या वो सिर्फ चैरिटी में जाता है? नहीं, असल में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, मैं थोड़ा मजीद आपको वजाहत कर दूं इस बात की कि पेनल्टी जो है ना वो किसी भी सूरत में लेना जायज़ नहीं है और ना चार्ज करना जायज़ है, ठीक है। और ख़ास तौर पे किसी चीज़ की लेट पेमेंट पेनल्टी जो होती है वो चाहे क्लाइंट जानबूझ के चाहे जानबूझ कर दे चाहे किसी भी सूरत में दे, वो इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दरअसल बात ये थी, जो इस्लामी बैंकों के लिए सबसे बड़ा मसला आया वो ये आया जिसको हमें सब अच्छी तरह समझना चाहिए कि आप कोई भी मोड इस्तेमाल कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मुराबहा कर रहे हो या इजारा कर रहे हो या डिमिनिशिंग मुशारका कर रहे हो, तो आपने जो है वो पेमेंट्स करनी है। मुराबा कर रहे हो तो आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। इजारा कर रहे हो तो आपने शुरू में रेंटल पे करना है। डिमिनिशिंग मुशारका कर रहे हो तो आपने रेंटल पेमेंट करनी है, ठीक है। अब अगर एक आदमी रेंट के ऊपर को वक्त के ऊपर पे नहीं करता, सही, ठीक है, और कहता है कि मैं डिफॉल्ट कर जाता हूँ, ठीक है, और एक आदमी वक्त के ऊपर पेमेंट नहीं करता, तो इस्लामी बैंक के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उस रेंटल को कंपाउंड करे, ठीक है, और उसको रोल ओवर करे और कहे कि भाई चलो ठीक है तुम्हारा ये रेंट था और ये आज तुमने डिले कर दिया तो ये इतना उसका इंटरेस्ट बन गया, लिहाजा टोटल जो है ना वो इतना हो गया, अब अगली दफा जो उसको फर्दर रोल ओवर कर देते हैं। तो ये रोल ओवर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इस्लामी बैंक के लिए बड़ा मसला आया कि लोग को तो एक तरीके से इंसेंटिव मिल गया टू डिले इन पेमेंट कि वो जो डिफॉल्ट करें, तो इसका क्या हल निकाला जाए। तो उलमा ने इसका हल ये तजवीज़ किया कि इसका हल ये है कि आप उसकी तरफ से वो एक खुद ही अपने तौर पर अंडरटेकिंग दे दे, कि इल्तिज़ाम कर ले, एक वादा कर ले कि अगर मैंने खुदा न खास्ता कभी लेट पेमेंट की तो मैं इतने पैसे सबका करूंगा, ठीक है। ये पहले से ऐसी हो गया जैसे कि कोई आदमी कहे कि अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी फजर की आज तो मैं जो है वो फजर की नमाज भी पढ़ूंगा। क्योंकि अगले प्रोग्राम से भी हम दूसरे प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे, वहाँ पर भी लेट फी का जो है इशू आएगा, तो उसमें हम आपसे चाहेंगे एक दफ़ा फिर आप दोबारा तफसील से जो है इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहमद अली सिद्दीकी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और कादिर अली बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का। हमारे साथ 3 गेस्ट आज मौजूद है, कादिर अली बेग साहब एग्जीक्यूटिव
In fact, Executive Vice President, Consumer Finance Department, Mizan Bank, Dr. Imran Usmani Saab, Head of Product Development and Sharia Advisor, Mizan Bank, और अहमद अली सिद्दीकी साहब, Executive Vice President, Product Development and Sharia Compliance, Mizan Bank. हाउस फाइनेंसिंग पर हमने बात की और इससे पहले सेगमेंट में हम कंज्यूमर फाइनेंस पर भी बात कर रहे थे. कोई अगर आपके सवालात हो इस्लामिक कंज्यूमर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर हाउस फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए islamic.banking@businessplus.tv पर. हम आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज के अगले एपिसोड में जवाब जरूर देंगे. फिलहाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Islamic